یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 3 مئی 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: دائمی سزا۔ سنہری متن: مثال: جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگار کو اپنی راہ حق کی تعلیم دیتا ہے۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ درسی واز بائبل میں سے سیموئیل۔ اور خداوند نے داؤد کو ناتن کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس ایک بھیڑ کی پٹھیا کے سوا کچھ نہیں تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالہ میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کے لیے اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا، وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ اس کی بیوی بیت سبا کے ہاں ایک بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اس کو لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا 1 کنتار تھا، اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا۔ زبور۔ اے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں
اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن میں مجھے ہی دنائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر اور میری سب بدکاریاں مٹا ڈال۔ اے خداوند، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے اندر اثر نو مستقیم روح ڈال۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ لوکا۔ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو، زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تواریخ۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے نام کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ تواریخ۔ کیونکہ خداوند تمہارا خدا رحیم و غفور ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا۔ یہودا۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے۔ آمین۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ محبت کا نمونہ گناہگار کی اصلاح ہے۔ کیا آپ گناہ کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ رحیم بننے کے لیے حکمت مانگتے ہیں؟ تو آپ غلط مانگتے ہیں۔ سزا کے بغیر گناہ بڑھے گا۔ یسوع کی دعا ہمارے قرض ہمیں بخش نے معافی کی اصطلاح کی وضاحت کی، جب زناکار عورت سے اس نے کہا، جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ ہم گناہ کی تباہی اور اس روحانی فہم میں خدا کی معافی کو تسلیم کرتے ہیں جو بدی کو بطور غیر حقیقی باہر نکالتا ہے، لیکن گناہ پر یقین تب تک سزا پاتا ہے جب تک یہ یقین ختم نہیں ہو جاتا۔ دعا کو گناہ کو ختم کرنے کے لیے بطور اعتراف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی غلطی سچے مذہب کو روکے گی۔ گناہ صرف تب معاف ہوگا جب اسے مسیح، سچائی اور زندگی کے وسیلہ تباہ کیا جائے گا۔ اگر دعا اس یقین کو قوت بخشتی ہے کہ گناہ ختم ہو چکا ہے اور یہ کہ انسان محض دعا کرنے سے بہتر بن گیا ہے، تو دعا ایک برائی ہے۔ وہ شخص مزید برا ہوتا جاتا ہے جو گناہ کو اس لیے جاری رکھتا ہے کیونکہ وہ خود کو معاف کیا گیا تصور کرتا رہتا ہے۔ غلط کام پر شرمندگی اصلاح کی جانب ایک قدم ہے، لیکن بہت آسان قدم ہے۔
عقل کے باعث جو اگلا اور بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ وفاداری کی آزمائش ہے، یعنی اصلاح۔ عام انصاف میں ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ خدا انسان کو اس کے لیے سزا نہیں دے گا جو کرنے کے قابل خدا نے انسان پیدا کیا تھا، اور وہ ابتدا سے جانتا تھا کہ انسان یہ کرے گا۔ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم جھوٹ کو قبول کرنے سے نہیں بلکہ رد کرنے سے سچائی میں قائم رہتے ہیں۔ محض یہ کہنے سے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں ہمیں خدا سے محبت نہیں ہو جائے گی، بلکہ بہتر اور پاک تر ہونے کی خواہش کرنے سے، روزانہ کی چوکسی اور الہی کردار میں مزید ضم ہونے کی کوشش کرنے سے ہم خود کو نئی انسانیت میں تبدیل کریں گے اور ڈھالیں گے، جب تک کہ ہم اس کی شبیہ میں بیدار نہیں ہو جاتے۔ معافی، روحانی بپتسمہ اور نئی پیدائش کے وسیلہ بشر اپنے لفانی عقائد اور جھوٹی انفرادیت کو اتار پھینکتے ہیں۔ یہ بس وقت کی بات ہے کہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے یعنی خدا کو جانیں گے۔ مادے کے دعووں سے انکار، خوشی کی روح کی جانب انسانی آزادی اور بدن پر آخری فتح کی جانب بڑا قدم ہے۔ آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہم آہنگی ہے، اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا ہے، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ شہوت، بغض اور ہر طرح کی بدکاری بیمار کے عقائد ہیں، اور آپ انہیں صرف ان بدکار مقاصد کو ختم کرنے سے تباہ کر سکتے ہیں جن سے یہ جنم لیتے ہیں۔ اگر کسی معاف کیے گئے انسانی فہم سے بدی ختم ہو چکی ہے، حالانکہ اس کے اثرات ابھی بھی اس شخص پر ہوں گے، تو آپ اس بے ترتیبی کو ختم کر سکتے ہیں جیسے خدا کی شریعت مکمل ہو جاتی ہے اور اصلاح جرم کو ختم کر دیتی ہے۔ صحت مند گناہگار سخت ترین گناہگار ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ گناہ میں حقیقی خوشی نہیں ہے، کرسچن سائنس کی الہیات کے سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ گناہ کے اس نئے اور حقیقی منظر کو گناہگار پر اجاگر کریں، اس پر ظاہر کریں کہ گناہ کوئی اطمینان نہیں بخشتا، اور یہ علم اس کی اخلاقی ہمت کو مضبوط کرتا ہے اور بدی پر فتح پانے اور اچھائی سے محبت کرنے کی اس کی قابلیت کو فروغ دیتا ہے۔ بیمار کو شفا دینا اور گناہگار کی اصلاح کرنا کرسچن سائنس میں ایک ہی بات ہے۔ دونوں شفاؤں کے لیے ایک ہی طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں سچائی میں غیر منفک ہیں۔ نفرت، حسد، بے ایمانی، خوف اور ایسی دیگر چیزیں انسان کو بیمار بناتی ہیں، اور جب تک یہ بدن میں ذہنی طور پر خود کو بہتر نہیں بناتا، نہ مادی ادویات نہ ہی عقل مستقل طور پر اس کی مدد کر سکتی ہیں، اور یوں اسے اس کے تباہ کرنے والوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ بنیادی غلطی فانی عقل ہے۔ نفرت ظالمانہ خواہشات کو بھڑکاتی ہے۔ بدکار عزائم اور مقاصد کسی بھی ایسے انسان کو جو نیچ قسم کی جوان مردی سے اوپر ہو ایک مصیبت زدہ مایوس انسان بناتے ہیں۔ کرسچن سائنس انسان کو خواہشات کا مالک بننے، شفقت کے ساتھ نفرت کو ایک تعطل میں روکنے، پاکیزگی کے ساتھ شہوت پر، خیرات کے ساتھ بدلے پر فتح پانے اور ایمانداری کے ساتھ فریب پر قابو پانے کا حکم دیتی ہے۔ اگر آپ صحت، خوشی اور کامیابی کے خلاف سازشیوں کی ایک فوج نہیں لانا چاہتے تو ان غلطیوں کو ابتدائی مراحل میں ہی تلف کر دیں۔ یہ آپ کو غلطی کے خلاف سچے منصف ثالثی کے پاس لائیں گے۔ منصف آپ کو انصاف تک لے جائے گا، اور اخلاقی قانون کی سزا فانی عقل اور بدن پر صادر کی جائے گی۔ تب تک دونوں کو ہتھ کڑی لگا دی جائے گی جب تک دوہری ادائیگی نہیں ہوگی، جب تک خدا کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ متوازن نہیں ہوگا۔ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ نیک انسان بالآخر گناہ کے خوف پر فتح پائے گا۔ یہ گناہ کی ضرورت ہے کہ یہ خود کو تباہ کرے۔ لافانی انسان خدا، اچھائی کی حکمرانی ظاہر کرتا ہے، جس کے مقابلے گناہ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک گناہگار کو اس حقیقت سے کوئی حوصلہ نہیں مل سکتا کہ سائنس بدی کی غیر حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ گناہگار بدی کی حقیقت کو سنوارتا ہے، اس چیز کو حقیقی بناتا ہے جو غیر حقیقی ہے، اور یوں قہر کے دن کے لیے غضب کا ڈھیر لگاتا ہے۔ وہ خود کے خلاف ایک خوفناک غیر حقیقت میں
بیداری کے خلاف سازش میں شریک ہو رہا ہے جس سے وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ صرف وہ لوگ جو گناہ سے توبہ کرتے اور غیر حقیقت کو ترک کرتے ہیں وہی بدی کی غیر حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ خدا محبت ہے۔ یہ فرض کرنا کہ جیسے خدا کا رحم مطلوب یا غیر مطلوب ہوتا ہے اسی کے مطابق خدا گناہ کو معاف کرتا یا سزا دیتا ہے، محبت کی غلط سمجھ ہے، اور یہ اپنے غلط اعمال کے لیے دعا کو حفاظتی در بنانے کے مترادف ہے۔ ہمیشہ اچھے بنے رہنے کی عادتاً جدوجہد دائمی دعا ہے۔ اس کے مقاصد ان برکات سے ظاہر ہوتے ہیں جو یہ لاتی ہے، وہ برکات جنہیں اگر ناقابل سماعت الفاظ میں بھی نہ سنا جائے، محبت کے ساتھ حصہ دار بننے کے لیے ہماری قابلیت کی تصدیق کرتی ہے۔ الہی محبت انسان کی اصلاح کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ انسان معافی مانگ سکتے ہیں لیکن صرف الہی اصول ہی گناہگار کی اصلاح کرتا ہے۔ اب میں میر بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا، اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔